جب اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی تو ماں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کے نا ایک چھوٹے سے ٹیچی باکس میں رکھ دی اور کہتی ہے میری بیٹی کے جہیز میں کام آئیں گی. اور جب تھوڑی بیٹی بڑی ہوئی ٹیچی باکس بدل کر نا ٹرنک میں بدل گیا اور اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کے کمیٹی ڈال لی کہ ہماری بیٹی کے جہیز میں کام آئے گا. شوہر کہتا ہے اللہ کی بندی ہے بھائی تمہاری بیٹی چھوٹی سی ہے. وہ کہتے ہیں آپ اس بات میں کوئی بحث نہ کریں, بس مجھے کمیٹی ڈالنے دیں, ہماری بیٹی کے جہیز میں کام آئے گا, ہم بیٹے کے سارے خوشیاں سارے چاہ پورے کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی منظور تھا. یہ کہانی ہے کرونا کے وقت کی. حالات بدلے, کام ختم ہو گیا, گھر میں رہتا سب کچھ بکنا شروع ہو گیا. گھر میں فاقے پڑ گئے, جو جمع کی تھی بیٹی کے لیے چیزیں سب بکنی شروع ہو گئی, وہ بالیاں تک بک گئی. اور ایک دن وہی بیٹی اتنی بیمار ہوئی کہ بخار میں تپتی رہی. رات کا پچھلا پہر ہے, ماں اس کے ماتھے پہ ٹکوریں کرتی اور نماز نیتلی, نماز ادا کرتی, پھر اس کے ماتھے پہ ٹکور کرتی, پھر نماز ادا کرتی, سجدے میں جاتی, اللہ سے دعا کرتی, فریاد کرتی اللہ تعالیٰ تو وہ سیرا بنا دے, ہماری بیٹی بہت لاڈلی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. وہ ماں باپ اسی چکر میں دعائیں کرتے, نمازیں پڑھتے رہے. تو رات کا پچھلا پہر ہے, دروازے پہ دستک ہوئی ہے. اب میاں بیوی دونوں پریشان کہ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے. دروازے کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کون. باہر سے آواز آئی ڈاکٹر. میاں بیوی حیران, ہم نے ڈاکٹر کو تو بلایا ہی نہیں ہے, ڈاکٹر کہاں سے آ گیا. دروازہ کھولا, ڈاکٹر نے پوچھا مریض کدھر ہے. انہوں نے بتایا, اشارہ کیا بیٹی کی طرف, یہ مریض ہے. ڈاکٹر نے چیک چک کیا اس کو, پرچی پہ سب دوائیں لکھ کے کہا یہ دوائیں لے آئے اور لائے میری فیس. اب میاں بیوی شرمندہ ہو کر دیکھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں, آپ کی فیس کہاں سے دیں گے. ڈاکٹر چلا کے کہتا ہے جب پیسے نہیں تھے رات کے پچھلے پہر میرا آرام خراب کیا, بار بار فون کر کے بلایا مجھ کو. پھر وہ ہکا بکا میاں بھی دیکھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو ٹیلی فون بھی نہیں ہے, ہمارے حالات آپ جانتے نہیں ہیں, ہمارے حالات بہت خراب چل رہے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں فلاں شخص ہمارے ہمسائے, ان کا گھر وہ ہے, 7 والا ہے. ڈاکٹر خاموش ہے کہ باہر چلا گیا. مریض چیک کیا 7 والے ہمسائے میں, پھر دروازے پہ دستک دی ہے. میاں بیوی نے پھر دروازہ کھولا ہے. ڈاکٹر اندر آ کے کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے جب تک آپ مجھے کو پورا ماجرا نہیں بتاؤ گے تو میں نہیں جاؤں گا یہاں سے. آخر بتاؤ ماجرا کیا تھا. ان کا بھی اتنا سیریس ایشو نہیں تھا, آخر کوئی وجہ ہے جو اللہ نے آپ لوگوں کے پاس مجھ کو بھیجا ہے. وہ میاں بیوی اپنا رونا شروع ہو گئے, کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. بھوک افلاس نے گھر میں فاقوں میں ہم وہ پل رہے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہماری بیٹی ہماری جان کی ٹوٹی جو ہوتی ہے نا وہ بیمار ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ دوائی لے سکیں. اور یہ حالات ہے, میں نے تو نماز نیت لی, اللہ سے دعا کی سجدوں میں دعائیں کر کر کے, تو آپ آ گئے. ڈاکٹر اٹھا وہاں سے بغیر کچھ بتایا, وہاں سے اٹھایا باہر چلا گیا. اسی بیٹی کے لیے دوائیاں لے کے آیا, گھر کا راشن لے کے آیا, اور ان کے لیے ایک رقم دیا اور کہا ہے جب تک میرا اللہ چاہے گا, میرے دل میں جب تک یہ بات رہے گی, جب تک آ کے حالات نہیں بدلیں گے, آپ کو خرچہ راشن پانی میری ذمہ داری ہے, آپ بس انکار مت کرنا. میاں بیوی اس فیض پوش تھے, انہیں آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں کیا تھا, لیکن اب وہ حالات اس طرح بدل گئے. اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے نا تو امتحان لیتا ہے اپنے نیک بندوں کا, اور جب امتحان میں پاس ہونا تو وسیلہ بنا کے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر کی طرح بندہ بھیج دیتا ہے. وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بیٹی کے کتنے چاہ کیے تھے, کتنی خوشیاں کی تھی کہ ہماری بیٹی ہوئی ہے. مائیں اکثر ایسے کرتی ہیں, مائیں واقعی پاگل ہوتی ہیں. اس نے اپنے کانوں کی بالیاں, ابھی بیٹی پیدا ہوئی ہے, کانوں کی بالیاں اٹھا کے رکھ دی ہیں کہ ہماری بیٹی کی جہیز میں کام آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ 2 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں. آپ کے گھر میں کل پرسوں اور پورے مہینے کا راشن رکھا ہوا ہے. اور ان لوگوں سے پتہ پوچھیں جن کے پاس ایک ٹائم کھانے کے بعد دوسرے ٹائم کھانے کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ راشن کہاں سے آئے گا. اپنے ارد گرد ہمسایوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں لازمی ایسے لوگوں کا خیال رکھیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا ہمسایہ شیعہ سنی دیوبندی ہے نا, اس کا سوال نہیں ہوگا, لیکن آپ کا ہمسایہ اگر بھوکا سوئے گا نا, اس کا آپ سے لازمی سوال کیا جائے گا. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے میسیج اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.